صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں جہنم کے حالات دیکھے اور صحابہ کو وہ حالات بتائے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبر اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا، مگر اس کا اچھی طرح وضو کا عمل عذاب قبر سے بچنے کے کام آیا۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب سنت کے مطابق تمام اعضاء کو مل مل کر دھونا اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی طرف شیطان حملہ کرنے کے لیے لپکا، مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ شیطان ناکام ہو کر واپس بھاگا، ذکر کی وجہ سے شیطان بندے پر قابو نہ پا سکا۔ پھر فرمایا میں نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر اس کی نماز نے بڑھتے فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک بندہ شدت پیاس کی کیفیت میں ہے، اتنی پیاس کہ اس کی جان نکلی جا رہی ہے، مگر اس کا روزہ کام آ گیا اور اس کو حوض کوثر کا جام مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک آدمی اندھیرے میں ہے، اس کے ارد گرد بہت اندھیرا ہے اور اس کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر اس کا حج عمرہ کام آ گیا، ہر طرف روشنی پھیل گئی اور اس کے لیے راستہ آسان ہو گیا، راستہ نظر آ گیا۔ حج و عمرے کی سعادت سے اللہ نے صحیح راستے کی رہنمائی کر دی۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ بڑا پریشان حال کھڑا ہے، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں ہے، گھبرایا ہوا خوف زدہ ہے۔ میں نے دیکھا وہ صلہ رحمی کرتا تھا، صلہ رحمی کا عمل آیا اور اس نے اس کی وحشت کو دور کر دیا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ یہ صلہ رحمی کا عمل قیامت کے دن کی وحشت سے بچاؤ کا سبب بن گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے تک پہنچا ہوا ہے اور آگ کی لپیٹیں آ رہی ہیں اور چہرے تک آ رہی ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا صدقہ و خیرات اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ جہنم میں گر جائے، مگر خوف خدا کا عمل آیا، یعنی وہ جو اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ سے جو ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، خوف خدا کے عمل نے اس کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، زیادہ گناہ اس کے زیادہ تھے، مگر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، یہ آنسو نکلنے کا عمل آیا اور اس بندے کو جہنم سے باہر نکال دیا۔ پھر فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پل صراط کے اوپر ہے اور وہ پھسلتا ہے اور بار بار قدم بڑھاتا ہے، پھر پھسلتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں نیچے نہ گر جاؤں، بڑا گھبرایا ہوا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس نے مجھ پر درود شریف پڑھا تھا وہ درود شریف کا عمل آیا اور اس نے ہوا کی تیز رفتاری سے جہنم کے اوپر کا پل صراط طے کروا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک بندہ جنت کے دروازے پر پہنچا، مگر دروازے کو بند پایا، یہ بھی بڑا پریشان ہوا، مگر کلمے کا عمل آیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھلوا دیا۔ پھر فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندے سے اللہ ناراض تھے اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ تھا، اس حالت میں وہ بندہ پریشان تھا، اس بندے کے اچھے اخلاق آئے، اس کے اخلاق نے درمیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوا۔ دوستو ذرا ہم غور کریں کہ موجودہ حالات میں ان تمام اعمال میں حج اور عمرے کے عمل کے علاوہ باقی سارے اعمال آسانی کے ساتھ آج ہم گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، روزہ رکھنا، درود شریف پڑھنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، ان اعمال کے لیے لاک ڈاؤن کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں ان اعمال کے کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم گھر بیٹھے یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کا اس وقت بہترین موقع ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بہترین موقع ہے، فون کے ذریعے ان کی خیر خبر لیتے رہیں، گھر میں سب کے ساتھ چونکہ سب مل جل کر رہتے ہیں
آپس میں بھائی اور گھر کے سارے افراد مل کر رہتے ہیں، کوئی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو واقعات بد اخلاقی کا سبب ہوں، اس لیے ہم اس موقع پر گھر میں رہ کر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیں، چھوٹے بڑوں کی عزت کریں اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ کرونا وائرس سے ڈرنے کے بجائے آج کرونا وائرس کا ڈر ہم سب کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ڈر نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو کرونا وائرس کا ڈر ہے، اگر ڈر نہیں ہے تو قبر کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو کرونا وائرس کا ڈر ہے، اگر ڈر نہیں ہے تو جہنم کا ڈر نہیں ہے۔ کرونا وائرس کا ڈر ہے، لیکن اگر ڈر نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے جلال کا ڈر نہیں ہے۔ ہمیں آج کرونا وائرس سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈریں، خوف خدا پیدا کریں، اللہ سے ڈریں اور اپنی غفلت کو دور کریں، خدا کے خوف سے روئیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من نجات یا رسول اللہ، نجات کیا ہے، نجات کیسے حاصل ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند کر لو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو اپنے لیے لازم سمجھو، کافی سمجھو، زیادہ وقت گھر میں گزارا کرو، باہر مت نکلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق اگر ہم آج زندگی گزاریں تو ہمارا فائدہ ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ہر اچھی خبر اور بری خبر لوگوں کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ جو بھی خبر ملی وہ خبر اگر حکومت کی طرف سے ہے تو بھروسہ کریں، ورنہ ہر ایرے غیرے کی طرف سے خبریں آئیں اور اس کو سن کر ہم اپنا دل چھوٹا کر لیں اور حالات سے مایوس ہوں، یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس ہوں اور حالات کی وجہ سے پریشان ہوں، گھبرا جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم ان تعلیمات کے مطابق عمل کریں، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور ہمارے گھر والوں کی بھی بھلائی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔